بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کسی بھی قوم میں جب خیانت غالب آ جاتی ہے تو اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو ان میں موت بکثرت ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اس دنیا کے نظام کے اعتبار سے کچھ خواہشات رکھی ہیں جو فی نفسی ہی بری نہیں ہیں، ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، لباس پہننے کی خواہش ہے، مکان بنانے کی خواہش ہے، تو یہ اچھی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھے برے ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے طریقہ کار سے۔ اگر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی راستہ وہ چنتا ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ اچھی خواہشات ہو جائیں گی، اور اگر آدمی اس کے لیے برا راستہ چنتا ہے، نافرمانی والا راستہ چنتا ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے، تو یہ پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے، جسمانی خواہش ہے، یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے نسل انسانی آگے بڑھتی رہے، دیے سے دیا جلتا رہے، چراغ سے چراغ جلتا رہے، اور انسان اس دنیا میں اپنی نسل کی شکل میں تسلسل کے ساتھ موجود رہے۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ فرمایا کہ وہ لوگ بہت قابل تعریف ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے، اور جو اس کے علاوہ راستہ کوئی تلاش کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جائز خواہش کی تکمیل کے لیے 1000 دروازے بند کر دی، یعنی دنیا میں جتنے بھی اس کے امکانات ہیں وہ سب بند ہیں، حرام ہیں۔ ہاں ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، کہ جب وہ گھڑی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی انسان کی پوری فرما دیتے ہیں، اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ خواہش اگر تو انسان جائز طریقے سے پوری کرے نکاح کے راستے سے تو یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ فرمایا کہ میاں بیوی سے بڑھ کر جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی محبت کرنے والا بھی اتنا پیارا نہیں جتنا میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو اس کی جو صدقہ کا ثواب ملتا ہے نیک اعمال میں، حتیٰ کہ اپنی جنسی جائز خواہش کی تکمیل کرنے کا میاں بیوی کا یہ بھی صدقے کا عمل ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے خیال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو اگر وہ آدمی اس خواہش کو کسی غلط جگہ پہ پورا کرتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ عرض کیا بالکل ہوتا۔ فرمایا کہ جب اس نے غلط جگہ میں پورا نہیں کیا، جائز خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا، تو اب اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اس عمل پر ثواب بھی ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا۔ لیکن اگر یہ
اللہ کے حکم سے ہٹ کر کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی جن گناہوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کو نمایاں کیا ہے، ان میں سے ایک زنا کا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی برائی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب زنا کے ذریعے سے انسان خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اس کی دی ہوئی اسکیم کے اندر فرق پڑتا ہے، خاندان کا نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، نسل انسانی کے تحفظ اور بقا کی جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے اس کے اندر فرق پڑتا ہے۔ جب خواہش کی تکمیل اس کی دائیں بائیں سے زنا کے راستے سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکاح کے بندھن میں کیوں بندھے گا، اور جب نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے گا تو پھر خاندان، معاشرہ اور یہ جو دنیا کا سسٹم ہے وہ سارا تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک نسب رکھا اور ایک سسرال رکھا، یعنی اپنا خاندان اور سسرال کا خاندان، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو زنا فرمایا جس قوم میں پھیل جاتا ہے یہ اتنا برا عمل ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں نکلتا ہے، آخرت میں جو نکلے گا سو نکلے گا، لیکن دنیا میں بھی نکلے گا کہ اس قوم میں جب زنا عام ہو جائے گا، بکثرت ہونے لگے گا تو پھر موت آ جائے گی، موت۔ حالانکہ موت کا اور زنا کا بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اسباب ہیں اور نظام ہے، یہ جو اس کے سچے لوگوں نے ہمیں بتا دیا، جو جیسا بتایا ویسا ہی ہے۔ تو اس قوم میں پھر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو موت کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی باوجود ترقی کرنے کے، باوجود بہت زیادہ طبی لحاظ سے بہت زیادہ تحقیقات تدقیقات ہونے کے، موت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایڈز ہو سکتا ہے اور بیماریاں ایسی مصیبت ہو سکتی ہے کہ جہاں دنیا میں ہی اللہ اس قوم کو پکڑ سکتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں پکڑیں گے آخرت کا عذاب تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا ہم انہیں تھوڑا عذاب دیتے ہیں، بڑا عذاب ابھی نہیں دے رہے تاکہ وہ لوگ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ تو زنا بہت بری چیز ہے، اس لیے اس سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہ عمل اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ عفت اور عصمت یہ اللہ کو پسند ہے، انسان کا دامن اور اس کا کردار پاکیزہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔